السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وأهل بيتكم وتلاوة القرآن، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ کھڑکی کھولی۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اعظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے حسب معمول کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر تاجدار ختم نبوت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کے نذران عقیدت کو پیش کریے۔ پڑھیے بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں و نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا احسان عظیم اور اس کا کروڑ کروڑ شکر کہ مولا نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں میں ہمیں شامل فرمایا۔ عزیزان محترم، سفر المظفر کا مہینہ، یہ مہینہ اس مبارک مہینے سے پہلے آنے والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کو ربیع الاول، ربیع بہار اور آقا کی ولادت کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، اور آقا کی ولادت سے جس مہینے کو نسبت ہے، اس مہینے کے آغاز ہونے سے پہلے اس مہینے کو لگ کر سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ ربیع الاول آنے والا ہے، ان قریب ربیع الاول اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ ربیع الاول میں ہوتا کیا ہے اور ہوا کیا ہے؟ تو ربیع الاول کی نسبت سے اللہ نے ہر چیز کو نسبت عطا فرمائی۔
حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ مخلوق نے خالق کو پہچانا حضور کے طفیل اور حضور کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے۔ تو حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور کے ہونے سے سب کچھ ہے۔ تو ربیع الاول اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے، مصطفیٰ جان رحمت کے عادت و اطوار کو معلوم کرے، مصطفیٰ جان رحمت کے نسب، آپ کے خاندان، آپ کی اولاد کے بارے میں جانے، مصطفیٰ جان رحمت کے تعلیمات، مصطفیٰ جان رحمت کے احکامات، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمودات کو جانے، علم حاصل کرے، اس کو سمجھے۔ جب جانیں گے، جب سمجھیں گے تو اسی صورت میں مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ ہم دعوے لاکھ کریں، ہم غلامان مصطفیٰ ہونے کے دعوے ہزار کریں، ہم نعرہ لگائیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم نعرے لگائیں کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے جلوس بھی نکالیں، لیکن اگر مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات کو ہم جانتے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کو معلوم کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں نہیں ہے، تو آپ کے نعرے، آپ کا چیخنا، آپ کا پکارنا، آپ کے دعوے کرنا فضول ہے، بیکار۔ تو اسی نسبت سے انشاءاللہ ہم سیرت مصطفیٰ کو الگ ترتیب اور تفصیلی طور پر آئندہ جمعہ سے سنیں گے۔ تو اس جمعہ کا عنوان کیا ہے؟ اس جمعہ کا عنوان سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کا اور سیرت مصطفیٰ کو سننے کا شوق پیدا کب ہوگا؟ انسان سیرت مصطفیٰ کو پڑھے گا کب؟ سیرت مصطفیٰ کو سنے گا کب؟ جب مصطفیٰ کی محبت دل میں ہوگی، جب مصطفیٰ کی سچی محبت، حقیقی محبت دل میں ہوگی، تو بندہ سب چیزیں چھوڑ کر، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب کا ذکر سنے، کوئی میرے محبوب کا ذکر سنائے تو صحیح، کوئی میرے محبوب کا ذکر جہاں ہو رہا ہے وہاں پر محبت کرنے والا اس ذکر کو سنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سیرت مصطفیٰ کے عنوان کو شروع کرنے سے قبل آج کے اس عنوان میں ہم مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور عشق نبوی کے تعلق سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، اس کو سنیں گے۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو اللہ فرماتا ہے حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ رب فرماتا یحببکم اللہ، اللہ انہیں پسند کرے گا۔ اللہ کسے پسند کرے گا؟ جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے، مصطفیٰ کی جو اتباع کرے، مصطفیٰ کی جو پیروی کرے، مصطفیٰ کی جو سنتوں پر چلے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ پھر ہوگا کیا؟ بدلے میں ملے گا کیا؟ جزا کے طور پر ملے گا کیا؟ تو اللہ فرماتا یحببکم اللہ، مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے، مصطفیٰ کی پیروی کرو گے، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ اور یہی نہیں، مزید رب فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزیزان محترم، تو کیا بتلایا گیا؟
آیت کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی اطاعت کرنا در حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے کی مثال ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا پریکٹیکلی طور پر عمل یہ ہے کہ مصطفیٰ کی اطاعت کی جائے، مصطفیٰ کی تقلید کی جائے، مصطفیٰ کی پیروی کی جائے۔ تو دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے لوگوں رسول اللہ کی اطاعت کرو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے در حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی محبت کرنا۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی جڑ کیا ہے؟ ایمان تکمیل ہونے کا، ایمان تکمیل کب ہوگا؟ تو بتلایا گیا جب مصطفیٰ کی محبت دل میں ہوگی، مصطفیٰ کی محبت جب دلوں میں ہوگی، مصطفیٰ کا دل جب تک مصطفیٰ کی محبت نہ ہو، عشق مصطفیٰ جب تک دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایمان تکمیل کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مصطفیٰ جاد رحمت فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کی کاملیت کو، ایمان کی تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، کہ میں اس کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے زیادہ، اور یہاں تک کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اس کے پاس جب تک محبوب نہ بن جاؤں، جب تک میں سب سے زیادہ اس کے پاس پسندیدہ نہ بن جاؤں، اس وقت تک ایمان مکمل ہوگا ہی نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کوئی ممبر پر بیٹھ کر کہنے والا خطیب اپنے الفاظ نہیں، بلکہ مصطفیٰ جعل رحمت فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ۔ عمر فاروق اس کے واقعے کے پس منظر میں بیان فرمایا گیا کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا عمر ایمان تمہارا تکمیل کو نہیں پہنچا۔ پھر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی مومن اس وقت تک ایمان کے تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو عزیزان محترم مصطفیٰ کی محبت، اسی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ کے چلے کرنا، پیشانیوں پر گٹے آنا، تسبیح پڑھ کے انگلیوں پہ گٹے آ جانا کچھ کام کے نہیں۔ آپ کو لوگ نمازی کہیں گے، لوگ حاجی کہیں گے، لوگ سخی سخاوت کرنے والا کہیں گے، لیکن مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں ہے، نمازیں منہ پر پھینک دی جائیں گی، زکوٰۃ و حج منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیے؟ اللہ کو تو مانتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن مصطفیٰ کا انہوں نے انکار کیا، مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دیے، مصطفیٰ کی رسالت کو مانا نہیں۔ کسی نے اللہ کی ذات میں شریک کیے تو کسی نے شریک نہ کرتے ہوئے صرف مصطفیٰ کو مانا نہیں، تو جب تک مصطفیٰ کو مانے گا نہیں، جب تک مصطفیٰ کی محبت دل میں نہ ہوگی، اس وقت تک ایمان تکمیل کو پہنچے گا ہی نہیں۔ عزیزان محترم، تو مصطفیٰ کی محبت انسانوں کے اندر، اور ایک کامل ایمان والا مسلمان بننا چاہتا ہے تو پہلی شے قرآن بعد میں، نمازیں بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، ہر چیز بعد میں، پہلے مصطفیٰ کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر جب تک دل میں نہ ہوگی، مصطفیٰ کا ادب جب تک دل میں نہ ہوگا، مصطفیٰ کی محبت جب تک دل میں نہ ہوگی، عشق نبوی، عشق مصطفیٰ جب تک دل میں نہ ہوگا، اس وقت تک ایمان تکمیل کو پہنچے گا ہی نہیں۔ لوگ آج کل کا زمانہ وہ زمانہ بنا ہوا ہے، لوگ طرح طرح کی گمراہیاں مسلمان معاشرے میں لا رہے ہیں، لوگوں کو طرح طرح سے بھٹکایا جا رہا ہے،
اور مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے جو سب سے بڑی چال انگریزوں کی طرف سے چلی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے گئے، لیکن مسلمان اس وقت بھی اعلیٰ رہے، مسلمان کی ہمتیں حوصلے ختم نہ ہوئی، مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن مسلمان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس وقت اس کیفیت میں بھی، اس عالم میں بھی مسلمان شان و شوکت کے ساتھ رہے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا، اسلامی دشمنوں نے دیکھا کہ چاہے جس طرح کی کوششیں کی جائے، جس طرح کی کوششیں کی جائے، لیکن مسلمان سربلند رہتا ہے، ان کے دین سے ان کی بے پناہ محبت ان کی لگی ہوئی رہتی ہے، یہ اسلام مذہب کو چھوڑتے نہیں ہیں اور یہ بلند اور بالا رہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا تحقیق کیا، بڑا ریسرچ و سرچ کیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک شے ملی، عظیم شے ملی، وہ ایک تعلق ملا کہ ذہن وجہ مسلمانوں کی بلندی کا، مسلمانوں کی ہمت کا، مسلمانوں کی حوصلے کا، مسلمانوں کی شان و شوکت کا، مسلمانوں کی عظمت کا، مسلمانوں کا دین سے جڑے رہنے کا جو بنیادی سبب ہے، بنیادی وجہ جو ہے، تو بڑے ریسرچ کرنے کے بعد، بڑے سرچ کرنے کے بعد اسلامی دشمنوں کو معلوم ہوا کہ نبی کی جو محبت ان کے دلوں میں ہے، وہ محبت محمد ہونے کی وجہ سے، وہ عشق نبوی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انگریزوں نے چال چلی اور آج سے 70 سال پہلے ایک تحریک انہوں نے ایجاد میں لائی، جس کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس تحریک کا ایجاد، اس تحریک کا وجود جو آیا، یہ کوئی پہلے سے نہیں ہے، بلکہ حالیہ دنوں میں 80 یا 70 سال پہلے اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی اور انگریزوں کی طرف سے اس تحریک کو بنیاد رکھی گئی اور باضابطہ پلاننگ کی گئی۔ کیا پلاننگ کی گئی؟ کہ مصطفیٰ کی محبت کو لو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جائے۔ اب مصطفیٰ کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے کوئی کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح، تو کسی نے کہا کہ بس وہ پیغامبر تھے، میسنجر تھے، پیغام پہنچانا ان کا کام تھا، آئے پیغام پہنچائے چلے گئے۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ آئے تھے چلے گئے، کسی نے کہا کہ وہ بھی ہماری طرح عام انسان اور بشر تھے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح گستاخیاں کر کے، اس طرح نئے نئے گمراہیت کے عقیدے لا کر مسلمانوں کے اندر سے مصطفیٰ کی محبت کو نکالنے کی ناپاک کوششیں کی گئی اور کسی حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ مصطفیٰ کی محبت کو غلط عقیدے پھیلا کر مصطفیٰ کی محبت کو نکالنے کی کوششیں کی گئی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مصطفیٰ کی محبت جس دل سے نکل گئی، جس دل سے نبی کی محبت نکل گئی، جس زبان سے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو یا جس کان نے مصطفیٰ کی گستاخی کو سنا اور اس کو برا نہ جانا، اس کو برا نہ سمجھا، ایمان اس کے اندر کامل طریقے سے نہیں ہے، ایمان اس کے اندر مکمل طریقے سے نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے مصطفیٰ کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی کوششیں کی گئی۔ طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں مصطفیٰ کی محبت سے نکالنے کے لیے۔ آج بھی ظالم اور اسلام مخالف دشمنے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، کوئی فتنے پروری کی جا رہی ہے، نئے نئے چیزیں مارکیٹ میں لائے جا رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں گیم دے کر، آپ دیکھتے ہیں ہمارے جوان بچے گیم کی دنیا میں متحرک ہے، گیم کی دنیا میں لگے پڑے ہوئے ہیں، انہیں سیرت مصطفیٰ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، گیم میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، کوئی چیٹنگ اور کوئی ٹاکنگ میں لگا ہوا ہے، چبوتروں پر بیٹھنے میں لگا ہوا ہے۔ ارے ان لوگوں نے اب مسلمانوں کے وقت کو خراب کرنے کے لیے، نسلوں کو خراب کرنے کے لیے فحاشی عام کر دی گئی، عیاری اور ننگا پن عام کر دیا گیا، بدکاری کو عام کر دیا گیا۔ بدکاری اس طرح کی عام کر دی گئی کہ آج ڈیٹنگ کرنا یا زنا کا کام کرنا بس ایک کلک کے اوپر یا ایک ایپ کے اوپر آسانی کے ساتھ ڈیٹنگ والے چیزیں آسانی کے ساتھ مہیا ہو جا رہی ہے۔ یہ کیوں کی گئی؟ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ سوال کریں، ہمارے بچوں کو پوچھا جائے فلاں ہیرو کے بارے میں، تو وہ ہیرو کے بارے میں جب کہا جائے گا، تو وہ ہیرو کا جب نام لیا جائے تو ہمارے بچوں کا عالم یہ ہے، ہمارے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی پورا کریئر، اس کا پورا
پوری زندگی کہیں گے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، اتنی فلمیں اس کے ہوئی، اتنے سپر ہٹ اس کے فلمیں ہوئے، اتنے فلاپ اس کے فلم ہوئے، یہ کام اس نے کیا، اس کو اس طرح کے ایوارڈ دیے گئے، فلاں فنکشن کے موقع پر اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا ہیئر اسٹائل اس طرح سے تھا۔ تو عزیزان محترم، آج ایک ہیرو کا نام لیا جائے، یہ دنیاوی لیڈروں کا نام لیا جائے، یہ دنیاوی عیاشوں کا نام لیا جائے، ناچنے گانے والوں کا، یہ ناچنے گانے والیوں کا نام لیا جائے، تو بچے جانتے ہیں، اس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کھوج کر دیکھتے ہیں، نیوز میں کیا آیا، ایوارڈ میں کیا ہوا، فلاں جگہ پر کون سا اس کو کیریکٹر ملا، کیا ایوارڈ ملا، کون سا اس کو انعام ملا، ہر طرح سے بچے جانتے ہیں۔ لیکن سوال کیا جائے، بتا مصطفیٰ کے والد کا نام کیا ہے، بتا مصطفیٰ کی مکی زندگی کیا ہے، بتا مصطفیٰ مدنی زندگی کتنے سال ظاہری طور پر آپ مدینہ میں رہے، بتا مصطفیٰ کے شہزادیوں کے نام کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، بچے تو بچے، بڑی عمر کو پہنچنے والے بزرگ حضرات بھی سوال کے جواب دینے میں خاموش کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت ہے ہی نہیں۔ دنیاوی ایکٹروں سے محبت کرنے والوں، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، ذرا آپ یہ کہیں، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی آپ فلاں صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا تمہیں وہ جانتا ہے؟ فلاں صاحب سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ جواب ہوگا کہ ارے اتنے سارے لوگ اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے ملین میں فالوورز ہیں، ملین میں اس کے فالوورز ہیں، وہ مجھے کہاں سے پہچانے گا، وہ مجھے کہاں سے جانے گا؟ اس کو سوال کیا جائے، اچھا تمہارے لیے اس نے کبھی تو بھی کچھ تو بھی اچھا کیا ہوگا، ہے نا؟ کبھی تو بھی اس نے تمہارے لیے اچھا کیا ہوگا، جبھی تو تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو۔ تمہارے لیے اس نے کچھ تو بھی اچھا کام کیا ہوگا، تمہاری کسی طرح سے مدد کی ہوگی، اس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اس سے تم اتنی محبت کرتے ہو، کچھ تو بھی اچھا کام کیا ہوگا۔ تو جواب جس سے سوال پوچھا جائے وہ کہے گا، ارے اتنے زیادہ لوگ ہیں، انہیں ہماری کیا مدد کریں گا؟ اچھا تو کبھی اس سے ملے ہوں گے؟ سوال ہوگا کبھی اس سے ملے ہوں گے؟ کبھی اس سے تم نے بالمشافہ ملاقات کی ہوگی، دو چار محبت کی اچھی باتیں ہوئی ہوگی؟ تو کہیں گے ارے اتنے سارے لوگ، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنے اس کے فالوورز ہیں، اس سے کہاں ملنا ہوگا، اس سے کہاں ملاقات ہوگی؟ ارے دنیا کی جھوٹی محبت کے پھندوں میں پھنسنے والوں، جس کو تمہارا نام پتہ نہیں، جو تمہیں جانتا نہیں، جو تمہیں پہچانتا نہیں، جس نے تمہارے لیے کبھی اچھا کیا نہیں، جس نے تمہارے لیے کبھی اچھا سوچا نہیں، تم اس کی محبت میں اس طرح غرق ہو، تم اس کی محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہو کہ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا لائف اسٹائل، تمہارا پہننا، تمہارا اوڑھنا، تمہارے داڑھی کا اسٹائل اس کی طرح ہو جاتا ہے، تمہارا ہیئر اسٹائل، بالوں کا انداز، بالوں کا اسٹائل فلاں کی طرح تم کرتے ہو، جس نے تمہیں پہچانتا نہیں، جس کو تم جانتے نہیں، جس نے تمہیں جو تم کو جانتا نہیں، جس نے کبھی تمہارے لیے کوئی اچھا کام کیا نہیں، اس کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے تو مصطفیٰ نے کہا رب حب لی امتی، مولا میری امت کی لاج رکھنا، مولا میری امت کی مغفرت فرمانا۔ رات بھر جاگ کر امت محمدیہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پیروں پر ورم آ گئے ہیں، کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، قدم مبارک سوج گئے ہیں، قدم مبارک پر ورم آ گئے ہیں۔ کس کی فکر میں؟ امت محمدیہ کی فکر میں ہے۔ وہ دن میں بھی امت کی فکر، پیدا ہوئے امت کی فکر کرتے ہوئے دن بھر امت کی فکر کیے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے فکر کرنے والے آقا، ایسے فکر کرنے والے مالک، ہم ویسے مالک کی محبت کو چھوڑ کر، جو ہمیں پوچھتا نہیں ہے، جو ہمیں دیکھتا نہیں ہے، اگر آپ اس کے قریب بھی جاؤ گے نا تو وہ آپ کو ڈھکیل دے گا، آپ کو ہکال لے گا، آپ پورا دن بھی اس کے گھر کے بلڈنگ کے سامنے کھڑے رہو، آپ کو اندر بلائے گا نہیں، چائے آپ کا ناشتہ نہیں کرائے گا، بلکہ سیکیورٹی سے کہے گا کہ اس کو نکال دو، اس کو دھتکار دو، آپ کو ملنے کا موقع تو درکنار۔ ایسوں کی محبت میں پڑھنے والوں، آؤ اس کی محبت میں پڑھو، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا چلنا پھرنا فقط
امت محمدیہ کی فکر میں رہا، فقط امت محمدیہ کے غم میں رہے، ہمیشہ امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور قیامت کا دن بھی ہوگا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگے، پریشان ہوگے، یہاں تک کہ نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهب الی غیری، نبی کہیں گے۔ وقت کے انبیاء آدم علیہ السلام، ابو البشر ان کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے موسیٰ، عیسیٰ روح اللہ، بغیر باپ کے اللہ نے جن کو پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں دنیا کی بادشاہت دی گئی، حیوانوں کے اوپر، جنات کے اوپر، انسانوں کے اوپر، ہر اس کے اوپر حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جن کی حکومت تھی، ایسے ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ایسے وقت کے بڑے بڑے انبیاء، ہر نبی میدان محشر میں کہے گا اذهب الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں خود پریشان ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور جب لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پہنچیں گے تو میدان محشر میں مصطفیٰ کہیں گے آؤ آؤ، میں اسی لیے تو یہاں پر ہوں، آؤ میرے طرف آؤ، میرے پاس آؤ، میں اسی لیے تو یہاں پر ہوں۔ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، مصطفیٰ بخشوائیں گے، مصطفیٰ دوزخیوں کو، مصطفیٰ کو اس بات کا بھی اختیار ہے، اختیار مصطفیٰ دیکھیے کہ مصطفیٰ کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ جس کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی، مصطفیٰ دوزخ سے نکال کر جنت کا پروانہ اس کو دے دیں گے۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر ہم دنیاوی لیڈروں اور معمولی پیسوں کے اوپر ناچنے والوں کی محبت میں پڑے ہوئے، جبکہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اور پہلی چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں حب نبیکم۔ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اولاد کی عادت کو، اولاد کی فطرت کو 3 خصلتوں کے اوپر ڈال دو، یعنی ان کی گٹی میں یہ چیز پلا دو، ان کے اندر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر اس چیز میں یہ 3 چیزیں ہو۔ فرمایا گیا کون سی 3 چیزیں؟ تو پہلی چیز نماز کے تعلق سے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، مصطفیٰ نے نہیں فرمایا نماز ان کو سکھاؤ، مصطفیٰ نے نہیں فرمایا زکوٰۃ ان کو دو، زکوٰۃ دینا ان کو سکھاؤ، مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا حج کے اراکین ان کو سکھا دو، مصطفیٰ نے یہ نہیں سکھایا کہ تسبیح لے کر چلے کر کر پیشانیوں پر نمازیں پڑھ کر گٹے لاؤ، پہلی چیز یہ نہیں بتائی گئی، پہلی چیز جو بتلائی گئی، پہلی چیز مصطفیٰ فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ کیا بتلایا گیا؟ اولاد کو اپنے نبی کی محبت پہلے سے یہ سکھاؤ۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کی محبت کے بغیر تو نمازیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہمارے نمازوں کی، ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی شان نعوذ باللہ بلند ہوگی، ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی شان کم ہوگی۔ اس کی شان جل جلالہ مولا کی شان ہے۔ تو ہمارے نمازوں کی، ہماری عبادتوں کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کو کوئی حاجت ہے۔ لیکن ہاں، انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، انسان اگر فلاح و بہبود چاہتا ہے تو پہلی چیز بتلائی گئی کیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلی چیز نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ پھر دوسری چیز میں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ لوگ نماز 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 اور مصطفیٰ کی محبت دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حب اہل بیتکم، میرے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو، مصطفیٰ کی آل کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ پہلی چیز مصطفیٰ کی محبت، دوسری چیز مصطفیٰ کے آل کی محبت، اور پھر فرماتے ہیں مصطفیٰ تیسری چیز وہ تلاوت القرآن، اور انہیں قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزوں کو اول نمبر پر رکھا گیا، اور یہ 3 چیزوں میں آج کا مسلمان پیچھے ہے۔ آپ غور کریں، مطالعہ کریں، اپنے اندر غور کریں، ہم اپنی اولاد کو ان 3 چیزوں کو لے کر کتنے فکر مند ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو یہ 3 چیزوں سکھانے میں کتنے فکر مند ہیں؟ آپ ہر باپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی محبت ہو، مصطفیٰ کی محبت کے لیے میں نے اپنی اولاد کو کتنا
اس کے لیے تیار کیا، یا میں نے کتنا اپنی اولاد کو سکھایا مصطفیٰ کی آل کی محبت کے لیے، میں نے اپنی اولاد کو کتنا سکھایا، یا پھر قرآن کی تلاوت کے لیے میں نے کتنا اپنی اولاد کو اس کا انتظام کیا۔ آپ مطالعہ کریں، آج اولاد کو کاروبار سکھاتے ہیں، اولاد کی دنیاوی تعلیم کی ہمیں برابر فکر ہے، اولاد کے اچھا رہنے کے لیے، اچھا رہنے کے لیے، اولاد کی سہولتوں کے لیے ہم برابر فکر کرتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیں، ایک بار آپ اولاد کو سہولتیں مت دیجئے چلے گا، لیکن دیندار انہیں ضرور بنائیے، ورنہ آپ دنیا بھر کی ان کی سہولتیں دے دیں اور دیندار نہ بنائیں تو تمہارے جنازے کے موقع پر، تمہارا جب جنازہ ہوگا، تم سامنے نعش بن کر پڑے ہوئے ہوں گے، لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے، اولاد کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوگا، طہارت کوئی ہوتا ہے نا جنازوں کے اندر، ہمارے بچے یا ہمارے کچھ لوگ جنازہ نہیں پڑھتے، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کہ بھائی نماز جنازہ کیوں نہیں، تو بولے طہارت نہیں ہے مول صاحب، حافظ صاحب طہارت نہیں ہے، حافظ صاحب کوئی کہے گا نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، تو یہی حال ہوگا اگر دین اولاد کو نہ سکھایا جائے۔ وزیران محترم مصطفیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، پہلے نمبر پر مصطفیٰ نے فرمایا نبی کی محبت کے بعد نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے ہم نے کتنا فکر مند ہیں، اولاد کتنے ہماری اولادیں ہیں، قرآن کا پڑھنا تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے نا، لیکن ہم کتنے ایسے ہیں جس کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جگہ بجگہ قرآن کو پڑھانا سکھایا جاتا ہے، جگہ بجگہ قرآن کو بتانا پڑھنا سکھایا جاتا ہے کس طرح پڑھا جائے، لیکن ہم کیا اس تعلق سے فکر مند ہیں؟ سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، مصطفیٰ کی محبت ان کے دلوں میں کس طرح سے تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنے مال کو اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے لے آؤ۔ مال کی محبت ہم اس طرح گھرے ہوئے ہیں کہ کرتے سب مال کی محبت میں ہم جو چیزیں کرنے کی ہے ان چیزوں کو بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، ایک جنگ کے موقع پر مصطفیٰ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے راہ کی جنگ میں لڑنے کے لیے اس کے لیے ساز و سامان کی تیاری کرو اور اپنے پاس جو کچھ بھی ہے جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں لے آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اعلان سنتے ہیں مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور یہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ ابو بکر تو آج میں نے دیکھا ہوں، ابو بکر تو نیکیوں میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور نیکیوں میں سب سے زیادہ وہ رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں، سب سے زیادہ نیکیاں ابو بکر کماتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان دنوں میں ابو بکر کی مالی حالت تھوڑی سی خراب ہے، آج میں مالی حالت کے میری زیادہ کشادہ فراوانی ہے، میں گھر جاؤں گا اور بہت زیادہ مال کو لے آؤں گا اور مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آج کے دن نیکیوں میں ابو بکر سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، تمام مال کو جمع کیا، مال کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو اٹھایا مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کیے۔ مصطفیٰ نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ گھر گیا، گھر کے تمام مال کو جمع کیا، 2 حصے کیے، ایک حصے کو لیا اور ایک حصے کو آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا ہوں اور ایک حصے کو گھر والوں کے لیے چھوڑایا۔ مصطفیٰ مسکرائے، دعا دیے اور اب عمر فاروق بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں نے بہت زیادہ مال مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کیا ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، نیکیاں بہت زیادہ ملیں گے۔ ابو بکر صدیق گدھڑی کو اٹھا کر آتے ہیں اور جسم مبارک پر وہ تاٹ کا، رسیوں کی چٹائی کا بنا ہوا ایک کرتا ہے، جسم کو سے چھپائے ہوئے، گنڈیاں نہیں ہیں تو کانٹوں سے گنڈی کا کام لیتے ہوئے اس کرتے کو جوڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی خدمت میں تمام گدھڑی کو پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر گیا، پورے مال کو جمع کیا اور پورا مال آپ کی خدمت میں لایا، پورا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا، اللہ اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جبریل امین آتے ہیں، آ کر مصطفیٰ کی خدمت میں کہتے ہیں ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت
اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر نے جس لباس اور جس کیفیت میں لباس کو پہنا ہے، آج آسمانی دنیا پر تمام فرشتوں کا لباس وہی ہے جو آج ابو بکر نے ابھی پہنے ہیں۔ عزیزان محترم، مال کی محبت اس طرح سے تھی صحابہ کرام کی زندگی میں کہ مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہیں۔ اور آج ہماری زندگی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت، مال ہمارے لیے سب کچھ ہے، محبت چھوٹتی ہے تو چھوٹے، لائف اسٹائل ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا کی سہولتیں ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک غزوہ کے موقع پر، غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر بہت شدید جنگ ہوئی، کئی مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ جنگ کے موقع پر مسلمان شہید ہوئے۔ ایک خاتون مدینے سے نکلتی ہے اور میدان کی طرف پہنچتی ہے، تو پہنچتے ایک صحابہ رسول کی کچھ صحابہ واپس پہنچتے ہیں، تو ایک صحابی کہتے ہیں خاتون پوچھتی ہے کہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے؟ خاتون بوڑھی عمر کی خاتون ہے، ضعیف خاتون ہے، پوچھتے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں، نبی کیسے ہیں؟ تو خاتون کو کہتے ہیں مصطفیٰ تو اچھے ہیں، لیکن ہاں ایک دکھ کی خبر یہ ہے کہ تمہارے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ خاتون انا للہ پڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ پھر کچھ آگے جانے کے بعد ایک صحابی رسول پھر ملتے ہیں، پھر وہ خاتون پوچھتے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ خبر پھیل گئی تھی کہ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچی ہے، تو خاتون پوچھتے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو وہ خاتون کو جواب دیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ تو الحمدللہ اچھے ہیں، لیکن ہاں ایک دکھ کی خبر یہ ہے کہ تمہارے بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ خاتون انا للہ پڑھتی آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد پھر کچھ دور چلی، تو کچھ دور چلنے کے بعد ایک صحابی مزید ملتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ تو مصطفیٰ کا جواب دیتے ہوئے وہ صحابی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو اچھے ہیں، لیکن ہاں دکھ کی خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں۔ خاتون انا للہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میری آنکھوں کو قرار آنے والا نہیں جب تک مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں، مصطفیٰ کو جب تک نہ دیکھوں میرے دل کو تسکین نہیں پہنچنے والی۔ جنگ کے میدان پر پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو قرار مل جاتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے خاتون تمہارے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے، کہنے والے کہتے ہیں تمہارے بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے، کہنے والے کہتے ہیں تمہارے شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ایک جنگ میں باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید اور شوہر بھی شہید۔ خاتون کہتے ہیں مصطفیٰ سلامت ہے تو سب کچھ قربان ہے، مصطفیٰ کی سلامتی پر بیٹا بھی قربان، باپ بھی قربان، شوہر بھی قربان۔ ایسی محبت رہی مصطفیٰ سے صحابہ کی، ایسی محبت رہی سلف صالحین کی۔ ہم اپنی محبتوں کو دیکھیں، ہم نعرے تو لگاتے ہیں، ہم نے نعرے تو لگا لیے، ہم نے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں۔ ذرا آپ بتائیں محبت کیا کہتی ہے؟ دنیاوی ہیروز ایکٹروں کی محبت میں آپ کا جینا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا پہننا، آپ کا رہنا سہنا ان کے مطابق ہو جاتا ہے کہ دنیا کی جھوٹی محبتوں میں، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کی سچی محبت کا، اور ان کے طریقے کو اپنانا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پینٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گیم کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں، اذان ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں، مسجد کے باتھ روم کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور نماز کا جماعت ہو رہی ہے اور نماز کے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ ایک اسلام اور شریعت آپ کو صرف ایک دن کی محبت نہیں سکھلا تھا، عملی طور پر مصطفیٰ کی محبت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، ذرا بتائیں مصطفیٰ کی سیرت ہم نے کتنا مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھے، ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کا کتنا مطالعہ کیا، اسلامی تعلیمات ہم کتنا سمجھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ ہم اگر یہ سوال کریں بتائیں مصطفیٰ نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ بتائیں آپ۔ مصطفیٰ کے شہزادیوں کے نام کتنے ہیں؟ بتائیں۔ مصطفیٰ کے شہزادیاں کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ بتائیں آپ۔ کیا ہم سب جانتے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کی تعداد اس تعلق سے لا علم ہے۔ وہی ایک ناچنے والے کے تعلق سے پوچھو، پوری کنڈلی ہم اس کے سنا دیں۔ ہمارے جوان بچے دعوے بڑے بڑے،
بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے کام، بڑے بڑے چیزیں. ابھی جلوس کی میٹنگ حالیہ دنوں میں ہوئی تو بچوں کے جذبات اور ان کے دعوے ہم نے سنے، بڑے بڑے دعوے ایسے ایسے. بھائی تو مصطفیٰ کی محبت کرتا، تو جب محبت کرتا ہے تو محبت آپ سے کچھ مانگتی ہے دلیل، اور دلیل کیا ہوگی؟ مصطفیٰ کے طریقے کو ہم فالو کرنا، مصطفیٰ کے سنتوں کو اپنانا. فیشن کے نام پر آڑی ٹیڑھی داڑھی ہم رکھتے ہیں، فیشن کے نام پر آڑی ٹیڑھی داڑھی بچے رکھ رہے ہیں، یہاں سے کم کہیں سے زیادہ، الگ الگ اسٹائل میں کٹی ہوئی، الگ الگ اسٹائل میں، کوئی کہاں سے کاٹ رہا، کوئی کس طرح، چہرہ دیکھے تو الگ، ایسا اچھا رکھ رہا بھی تو ایسا بھی نہیں کہ بہت اچھا دکھ رہا. ایسے داڑیاں فیشن کے نام پر رکھی جا رہی ہیں کہ دیکھ کر اس کے چہرے کو مکروہ لگے، ناپسندگی لگے. فیشن کے نام پر رکھا جا رہا، فیشن کے نام پر ہو رہا، لیکن وہی چیز مصطفیٰ کی سنت کے نام پر کرو نہیں. فیشن کے نام پر بڑے بڑے لانگ فراق ہماری اسلامی بہنیں پہن رہی ہیں، لیکن اسلامی حکم کہتا ہے کہ اپنے جسم کو چھپانے والا لباس پہنو. تو اسلام کے تعلیم کے مطابق جب کہا جائے تو عورت کہیں گی دقیانوسی خیالات ہیں، پرانے خیالات ہیں. اور فیشن کے نام پر لانگ فراق پہننا ہم سمجھتے ہیں، فیشن کے نام پر لانگ فراق پہننا ہم اچھا سمجھتے ہیں. تو عزیزان محترم، مصطفیٰ کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے. اور مصطفیٰ کی محبت کب ہوگی؟ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، مصطفیٰ کے تعلیمات کو پڑھیں گے. تو عزیزان محترم یاد رکھیے، جب تک دل میں مصطفیٰ کی سچی محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل ہے ہی نہیں. ایمان مکمل ہے ہی. لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ گٹے لالو، لاکھ تسبیحات لے کے پھرو، لاکھ جائے نمازیں لے کر پھرو، جب تک دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے آپ ایمان کے کامل درجے کو پہنچے ہی نہیں ہے. لاکھ ذکر و اذکار کرو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، لوگ آپ کو ایک نمبر کا نمازی کہیں گے، لوگ آپ کو ایک نمبر کا حاجی کہیں گے، لوگ آپ کو ایک نمبر کا سخی، اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنے والا کہیں گے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ دھرے کے درے ہے. تو عزیزان محترم یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہم ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کی محبت حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں ہونا لازمی ہے. تو عزیزان محترم انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے سیرت مصطفیٰ کے مختصر پہلو کو اور سیرت مصطفیٰ کے درخشاں پہلو کو، مصطفیٰ جان رحمت کے آمد سے پہلے کے دور سے انشاءاللہ مصطفیٰ کی زندگی کے عظیم حصوں کو آئندہ جمعہ سے تفصیلی طور پر اور تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ایپیسوڈ کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر سیرت مصطفیٰ کو جاننا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کو سننا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ آئندہ جمعہ آپ خطبے کا انتظار مت کریے. اذان ہو گئی، فوری مسجد میں آئیے، انشاءاللہ سیرت کے درخشاں پہلو آپ حضرات کو گوش و گزار کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو مصطفیٰ کی سچی محبت، حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیوست عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.